على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فریضته الشيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذاك. رواه ابو داود ورواه احمد عن رجل. یہ دنیا جس میں ہم آپ ہیں اور جب تک انسان زمین کی پشت پر ہے یہ دار العمل ہے. یہاں عمل ہے، حساب نہیں. جس دن ہماری آنکھ بند ہوئی اور آپ کی اور سب دنیا والوں کی تو ہم دار الجزا میں پہنچ گئے. وہاں عمل کا بدلہ ہے، عمل نہیں، وہاں حساب ہے. یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، وہاں حساب ہے، عمل نہیں ہے. قبر میں آپ سے کون کہے کہ نماز پڑھو؟ آپ خوشی سے پڑھیں تو الگ بات ہے. اور قبر میں کون کہے کہ زکات تو کس کو دیں گے؟ آپ کس مردے کو دیں گے؟ اور وہاں روزہ بھی رکھنا نہیں ہے، کہاں سے ساری کریں گے، کہاں افطار کریں گے. وہاں حج بھی نہیں ہے، وہاں تو صرف بدلہ ہے. ویسے اللہ والے پردہ کرنے کے بعد بھی سب کرتے ہیں، ان کی بات الگ. لیکن عام لوگوں کا حال وہاں کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا. آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے. ایک چیز جس دن آنکھیں بند ہوئیں اور آدمی قبر میں پہنچا اس کی آخرت شروع ہو گئی اور اس کی دنیا ختم ہو گئی. دنیا ختم ہوئی، آخرت شروع ہو گئی. اور چونکہ جب آخرت شروع ہو گئی امتحان ہو گئی. اسی لیے وہاں 3 سوال ہیں، سنا ہوگا آپ نے. سنا ہوگا مقرری سے آپ لوگوں نے کہ من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سیاح کی کتابوں میں ہے 3 سوال، لیکن اگر بخاری شریف کو صرف لیں تو وہاں ایک ہی سوال ہے کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بتاؤ. چھوٹا بھائی کی بڑا بھائی کیا کہتے تھے آپ ذرا وہ بتاؤ. انہیں حضور کے بارے میں سوال ہے. تو اگر من ربک کے جواب میں ربی اللہ کہہ بھی دیا تو فرشتے دوسرا سوال کریں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور آپ نے کہہ دیا دین اسلام، میرا اسلام دین ہے. ابھی بھی سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. بعد میں نام بھی لے لیا گیا. کیا کہتے تھے دنیا میں، جو دنیا میں کہتے تو کہو. یہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہو. اب کی بات تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا. مرتے وقت تو فرعون نے جو انا ربکم اللہ کہتا تھا. اب کیا کہتے؟ یہ نہیں کیا کہتے تھے دنیا میں. میرے چھوٹے بڑے بھائی ہیں کہ بڑے بھائی ہیں کیا کیا کہتے تھے. جو کہتے تھے کہہ دو بابا. انا للہ. یعنی سوال جا کے حضور ہی پر ختم ہوا. ادھر سوال ختم ہوا اور آپ نے سب کا جواب دیا. پھر خبر جو ہے تحت نظر کشادہ کر دی جائے گی. جنت کا بستر آ جائے گا، تکیہ آ جائے گا، جنت کی ہوا آنے لگے گی اور کہیں گے کہ اب سو جاؤ. تو موت کا تو مزہ چکھی چکے ہو، اب نیند کا مزہ بھی لے لو. وہاں سونا ہی تو ہے. اسی لیے کہا کہ زمین پہ جتنا جاگنا ہے جاگ لو. قبر میں تو صرف سونا ہی ہے. وہاں جا کے کیا کرو گے؟ مردوں سے بات چیت کرو گے کیا؟ اسی لیے کہا گیا جاگنا ہے سو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. عصر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. وہاں تو سونا ہی ہے نا. تو کچھ لوگوں نے یہی سے عادت ڈالنی شروع کر دی ہے سونے کی کہ تاکہ کچھ گڑبڑ نہ ہو. صبح ہوئی تو صبح شروع کر دیا، رات ہوئی تو جاگنا چاہیے. کچھ لوگ
صحیح نہیں ہے یہ. تو قبر میں صرف ایمان پوچھا جائے. تینوں سوال جو ہے ایمان سے متعلق ہے. لیکن حشر میں عمل بھی پوچھا جائے. یہاں بات جو آئی ہے یہ عمل کی ہے، یعنی حشر میں عمل پوچھا جائے. اور عمل میں بھی سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز. عمل پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف نماز پوچھی جائے گی، نو، ہر عمل پوچھا جائے گا. لیکن سب سے پہلے جو عمل پوچھا جائے گا وہ نماز. یہ یہاں آیا. پھر اگر اس کی نماز مکمل ہے زکات پوچھی جائے گی. زکات دیا آپ نے، زکات بھی مکمل ہے آپ کی. روزہ رکھا آپ نے، روزہ بھی مکمل. حج فرض تم نے کیا وہ بھی ہے، بس کامیاب ہو گیا. ہر فرض پوچھا جائے گا. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ صرف نماز پوچھی جائے گی اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. زکات بھی پوچھی جائے گی. زکات دیا کہ نہیں آپ نے. روزہ بھی پوچھا جائے گا. ترتیب سے سب پوچھا. لیکن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. اسی لیے اللہ کا فضل ہے جس کی نماز مکمل ہے اس کی زکات بھی مکمل ہے. وہ ایک ایک نیا پیسہ زکات کا نکال دیتا ہے اس زکات. اس کا روزہ بھی مکمل ہے جس کی نماز مکمل ہے. اس کا حج بھی مکمل ہے جس کی نماز مکمل ہے. یہ نماز کی برکت ہے. سب مکمل ہے. اور اگر فرض میں کہیں سے کچھ کمی آئی تو قدرت خود کہے کہ دیکھو اس میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے. فرض میں کمی ہے، دیکھو نفل ہے اس کے پاس، یہ نفل جو پڑھا جا رہا ہے اس سے فرض کو پورا کر دیا جائے. اسی طرح زکات میں کچھ کمی رہ گئی تو نفل جو دیتا رہتا ہے ایسے ہی اس سے پورا کر دیا جائے. روزہ جو نفل رکھتا ہے اس سے روزے کو پورا کر دیا. حج بھی بار بار کرتا رہتا ہے اس سے فرض کو پورا کر دیا. حج میں کمی ہے تو کمی کو پورا کیا جائے گا نفل کے. نفل اسی دن کے لیے ہے کہ فرض میں جو کچھ کمی ہو اس کو پورا کر دیا. اسی لیے ہم لوگ تراویح بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں. دن بھر کے فرائض اگر آپ جمع کریں گے تو 17 ہوتے ہیں. 3 اس میں وتر لگا تو 20 ہو گئے. تو اس 20 فرض میں اور واجب میں جو کچھ کمی ہے 20 رکعت تراویح پورا ہو جاتا ہے. اس لیے یعنی مکمل و مکمل برابر ہو جائے. یہ نفل کے ذریعے سے پورا کیا جائے. اب سن لیجیے ذرا سا کیسا بیان کیا ہے حضور نے. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہ سب سے پہلے جو بندے سے حساب لیا جائے گا جس چیز کا قیامت کے دن اس کے عمل سے وہ اس کی نماز ہے. صلاۃ اس کی نماز. سب سے پہلے نماز پوچھا، اول پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ یہی اول و آخر ہے، یہ صرف اول ہے. تو جو لوگوں نے سمجھا بس یہی اول آ کے نماز پڑھ لو باقی زکات وکات دو تو یہ سب چلے گا. نو 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 نو. زکات اتنی ہی ہے جتنی نماز. مالی عبادت میں زکات کا مقابلہ ہی نہیں کسی چیز سے. آدمی چند سمجھے تو پھر کر لیتا ہے، زکات جلدی سے پوری نہیں کر پاتا، وہیں لڑکھڑاتا ہے. الگ ترتیب سے پوچھا جائے. اسی لیے ہر ایک نے ہی لکھا روز محشر کی جان اداس بود اولی پرشی سے نماز بود. روز محشر جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، یہاں جسے پگھلا وہاں جان پگھلے گی. روز محشر سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی نماز. دیکھو اس کی نماز کیسی رہی ہے. خدا کرے سب نمازی ہو جائے. اچھا صاحب. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. اگر وہ نمازیں سب اس کی درست ہیں تو کامیابی کا ایک زینہ اس نے طے کر لیا، پہلا زینہ. اور جس نے پہلا زینہ کامیابی کا طے کیا اس کے لیے دوسرا آسان ہے. اور جو پہلے ہی زینے پہ لڑکھڑا کے گر گیا دوسرے پہ کیسے پاؤں رکھے گا. یہ پہلا زینہ طے کر لیا نماز. اگر نماز اس کی مکمل نکلی پہلا زینہ اس نے کامیابی سے طے کر لیا. آگے ون جہاں اور وہ نجات پا گیا. جس کی نماز مکمل ہے یہاں اسے فلاح ہے، اور جس کی نماز مکمل ہے وہاں اس کی نجات ہے. نجات سے قریب ہو گیا. ایک زینہ طے کر لیا اس نے. اب دوسرا اس سے آسان ہے زکات والا. نمازی کے لیے زکات دینا مشکل نہیں دیتا ہے، ایک ایک نیا پیسہ دیتا ہے. جس کی نمازی ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے زکات دے گا. تو بولا میری نمازی ٹھیک نہیں ہو رہی تو کہا زکات دے. ادھر ادھر 2-4 چٹکی پھینک دیتا ہے، دیتا ہی نہیں کچھ، پکڑ لیا جائے گا. تو 2 چیز بتائی. جس کی نماز مکمل نکلی وہ فلاح پا گیا دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں بھی کامیاب زندگی وہ گزارے گا. جس کی نماز بالکل مکمل ہے دنیا میں بھی وہ کامیاب زندگی گزارے. اور آخرت میں نجات سے قریب ہو گیا. وہاں جہاد لفظ آیا نجات سے قریب. یہاں فلاح ہے. اسی لیے اذان ہی میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. کہا اگر آ جائیں گے کیا ہوگا؟ تیری فلاح ہو جائے. حی علی الفلاح، فوراً آؤ اپنی بھلائی کے لیے. بھلائی سے قریب ہو گیا پٹ سے. اچھا صاحب. فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر اس کی نماز میں فساد آ گیا، نماز نہیں ادا کی ہے، نہیں پڑھی ہے، تو نامراد ہوا. اس کی مراد اب پوری اور نقصان میں گیا. پہلے ہی سینے پر نقصان میں وہیں لڑکھڑا گیا. خواب اور خسرہ 2 لفظ ہے. دنیا میں بھی کوئی بے نمازی بامراد نہیں ہے. دولت رکھ سکتا ہے، بامراد نہیں ہے، مراد اس کی پوری نہیں ہے. اور کہہ سکتا ہے کہ میں نفع میں ہوں، کبھی نفع میں نہیں جائے گا، نقصان ہی میں جائے گا. نقصان ہو گیا. خواب اور خسرہ 2 لفظ ہے. ناکام و نامراد ہو گیا وہ. لیکن قدرت چاہتی ہے اس کو بخشنا، اس لیے فرمائے گا کہ اس کے فرض میں تو کمی ہے، ذرا اس کا نفل تو دیکھو کیا ہے.
فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرض سے کچھ چیز کم ہو گئی، قال رب تبارک و تعالیٰ، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، تو ذرا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہے، کچھ نفل نماز پڑھی ہے، کچھ نفل صدقہ دیا ہے فرض کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، کچھ نفل روزہ رکھا ہے رمضان کے علاوہ، کوئی نفل حج کیا ہے فرض کے علاوہ، ذرا اس کا نفل دیکھ لو، اگر نفل مل گئے تو فرض کو پورا کر دو. یعنی قدرت تو بخشنا ہی چاہتی ہے، اس لیے آرڈر ہو رہا ہے. اس لیے کسی نفل کو مت چھوڑنا یہ سمجھ کے کہ نفل ہے. فرض تو فرض ہے، وہ تو سلطانی قرض ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. فرض تو پھر فرض ہے، سلطانی قرض. نفل بھی مت چھوڑنا، مستحب بھی مت چھوڑنا. اگر کہ لوگ چلاتے رہے کچھ کا کچھ کرتے رہے، ان کے ہاں تو فرض کے بعد صرف مستحبات رہ جاتا ہے، ان کو کہنے تو وقت مباحات ہیں، مستحبات ہیں، سنت غیر موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب نوافل میں ہے. سب ذرا دیکھو میرے بندے کے کچھ نفل ہے، فَيَكْمُلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرْضِ، تو اگر نفل مل گیا تو جو کچھ فرض میں کمی ہے نفل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. اس لیے کہ آج پورا پورا بدلہ ملے گا. یہاں جو مل رہا ہے پورا نہیں مل رہا ہے، جو بھی بدلہ یہاں آپ کے کیے میں پورا نہیں ہے، وہاں پورا بدلہ ملے گا. تو پھر آپ کا کام بھی پورا ہونا چاہیے، پورے بدلے کے لیے کام بھی پورا ہونا. تو اگر نفل مل گیا کام بھی پورا پورا بدلہ مل جائے گا آپ کو. اب اس کے بعد دیکھیے ثم یکون سائر عملہ الگ، پھر اس کے بعد جتنے عمل اسی انداز میں ہے. یہ تو پہلا عمل ہے، نماز سے پوچھا جائے گا، بات ہے. اسی طرح سے ہر فرض پوچھا جائے گا، روزہ بھی پوچھا جائے گا، زکوٰۃ بھی پوچھی جائے گی، حج بھی پوچھا جائے گا. کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے آپ صاحب، کوئی بات نہیں، لیکن پوچھا جائے گا. کہا اسی حساب سے عمل لیا. وفی روایت ثم الزکوٰۃ مثل ذلک، اس کے بعد پھر زکوٰۃ بھی اسے پوچھی جائے گی. اگر وہ مالک نصاب ہے تو، وہ غریب ہے تو کیا اسے پوچھا جائے گا. اور بہت سے کچھ نصیب ہیں جن کا بہت آسان قدرت کو حساب لینا ہے، صرف بلایا جائے گا، کچھ پوچھے نہیں جائے گا، صرف چھوڑ دیا جائے گا. لیکن کچھ اس کے پاس تو نہیں، بندے کے پاس تا ہی نہیں کچھ دینے لینے کو، تو صرف حاضری ہوگی چھوڑ دیا جائے گا، حساب یسیر ہو جائے گا. حاضری تو ہوگی، بلایا جائے گا، لیکن دفتر نہیں کو چھوڑ دیا جائے گا. جانتا کہ نہیں دے سکتا، اور دے سکتا ہے نہیں دیا پکڑا جائے گا. کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا. ثم تؤخذ الاعمال على حسب صالح، پھر جتنے اعمال ہیں سب اسی طریقے سے ہوگا. پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. ہر چیز ایسے پوچھی جائے گی. دعا کرو کہ جب وہاں حاضری ہو تو خدا کرے سب کی نماز بھی پوری ہو، سب کی زکوٰۃ بھی پوری ہو، خدا کرے سب کی پوری ہو، اس کا روزہ بھی سب پورا ہو گئے، اس کا حج بھی پورا ہو. اور اگر کچھ کمی ہے تو اللہ کرے کہ اس کے بعد کچھ نوافل نکل آئے، پورا ہو جائے. خدا کرے یہاں بھی وہ کامیاب زندگی گزارے، خدا کرے وہاں بھی وہ کامیاب ہو جائے. ہماری کامیابی دو ہے، ایک دنیا کی ایک آخرت کی. دنیا کی الگ کامیابی ہے، آخرت کی الگ. خدا کرے دونوں میں کامیابی ہو. اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جو کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں حسنہ دے. ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، آپ سمجھتے دو مانگ رہا ہے، دو ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، حسنہ مانگ رہا ہے. دنیا میں کیا مانگ رہا ہے؟ حسنہ. اور آخرت میں کیا مانگ رہا ہے؟ حسنہ. تو پھر آخرت حسنہ، یعنی دنیا میں نیکی پہ چلنے کی توفیق دے دے، اور آخرت میں اس نیکی کا پورا بدلہ دے دے. ایک ہی چیز مانگتا ہے، دنیا نہیں مانگ رہا ہے، حسنہ مانگ رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ. دنیا میں اگر نیکی کی توفیق ملی، آخرت میں حساب صحیح ہو جائے گا. خدا کرے سب کا حساب صحیح ہو جائے، سمجھ، دنیا میں بھی اور آخرت. وہ خدا کرے سب کے اعمال درست نکلیں اور سب کے فرائض مکمل نکلے، اور کچھ کمی ہو تو اللہ اسے اپنے نفل سے اور نفل سے پورا کر دے. خدا کرے سب کی نجات ہو کے رہے. قدرت بھی چاہتی ہے سب کی نجات ہو کے رہے، لیکن بندے کو بھی سلسلے میں کوشش کرنی ہی پڑے گی. دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو، صرف دعا پر مت ڈیپینڈ رہو. قدرت سے توفیق مانگو اور دوا کرو، علاج کرو. یہ ہر فرض کو پورا کر ہی لو، نماز کو بھی پورا کرو، زکوٰۃ کو بھی پورا کرو، روزے کو بھی پورا کرو، حج کو. سمجھ جائے خدا کرے سب کو پورا پورا بدلہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.